سر پہلے تو میں بغیر کسی ڈیلے کے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو پیکا آرڈیننس منظور کیا گیا، بظاہر آج ہم پورا دن دیکھ رہے ہیں کہ صحافتی تنظیموں کی طرف سے اس پہ بھرپور احتجاج ہو رہا ہے۔ سر یہ 2016 میں بھی نون لیگ کی حکومت کے دور میں لایا گیا اور اب اس میں امینڈمنٹ بھی ہو گئی ہے۔ سر آپ کے خیال میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی تھی، خاص طور پر یہ جو ڈیجیٹل نیشن بل آیا ہے ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو؟ بہت شکریہ۔ میں حیران ہوں کہ یہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے میں کیا مشکل تھی۔ جی آپ بے شک بعد میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، لیکن کم از کم آپ مشاورت تو کریں اور اس کے نتیجے میں پھر اگر کوئی اچھی تجویز سامنے آتی ہے تو اس کو آپریٹ کر لیں۔ یہ بہت جلدی میں کرنے کا جو فیصلہ ہے اس سے بہت شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ واقعی پارلیمنٹ خود سے آزادی سے اپنے فیصلے کر رہی ہے یا اس کے اوپر کوئی فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کوئی شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں، یہ اچھا نہیں ہے ملک کی پارلیمان کے لیے، جمہوریت کے لیے، حکومت کے لیے۔ تو مجھے تو اس سے بہت تشویش ہے ساری صورتحال سے۔ اچھا، لیکن بلال صاحب ایسا کوئی آپ کے خیال میں ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ یہ آرڈیننس بن گیا ہو یا بل پیش کر دیا گیا ہو، پھر اس میں جس طریقے سے ریزسٹنس آ رہا ہے اسپیشلی صحافیوں کی طرف سے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے تو اس میں اس کی حیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا ایک دفعہ اگر یہ بل بن چکا ہے قانون کا حصہ تو پھر اس میں مشکل ہوگی اگر اس کو تبدیل کیا جائے تو؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ تو دیکھیے ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ ہم ایک قانون بنتا ہے پھر اس میں ترمیم بھی ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے معاملے میں کتنی تجاویز تھیں، پھر ان میں تبدیلیاں ہوئیں اور ہوتی چلی گئیں، اور پھر آخر میں وہ کبھی لگتا تھا پاس ہو جائے گا، کبھی نہیں پاس ہوگا۔ وہ تو بہت مشکل کام تھا، لیکن یہ جو قانون ہے یہ تو چونکہ سمپل میجورٹی سے ہونا ہے۔ وہ لوگ جو موجود ہوتے ہیں پریزنٹ اینڈ ووٹنگ، تو ان کی میجورٹی سے ہوگا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا اگر ان کو یہ پاور کرا دیا جائے کہ یہ تبدیلیاں ضروری ہیں اور اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ تو میرے خیال میں بہت آسانی سے یہ تو اب قانون بھی ایک دن میں پاس کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر امینڈمنٹ بھی میرے خیال میں کوئی سر بہت کئی زیادہ قوانین مشکل تو نہیں صبح ہونا صبح چاہیے۔ فجر کے ٹائم بھی پاس ہو جاتے ہیں، لیکن چلیے یہ اب ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے نوٹسز دے دیے ہیں۔ اب پہلے ہی یہ بات کہی جا رہی تھی، آپ نے بھی ایک مرتبہ پروگرام میں کہا تھا کہ 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم کی ضرورت ضرور پڑے گی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اب عدلیہ سے بھی اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں کہ اس میں بڑی ان کلیئرٹی موجود ہے۔ آپ کے خیال میں کیا اس کا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ 26ویں ترمیم کا؟ 26ویں ترمیم تو محفوظ لگتی ہے مجھے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ سے پاس کی گئی آئینی ترمیم کو کسی طرح سے آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ درست ہے کہ اگر اس کے اندر کچھ ضرورت محسوس ہوئی کلیئرٹی کی، جو کہ محسوس ہو رہی ہے، اور کچھ مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں ججز کے کنڈکٹ کے ذریعے سے، تو میرے خیال میں یہ ممکن ہے کہ اس کے لیے یا تو کوئی قانون آئے جو ان معاملات کو ایڈریس کر دے، یا پھر آئینی ترمیم آئے۔ تو یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہی پارلیمانی پروسیس کا حصہ ہے۔ مجھے تو اس پہ کچھ مشکل نظر نہیں آتی۔ درست۔ اچھا یہ بھی سر فرما دیں کہ اب سیاسی طور پر جو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، اس میں کمیشن ایک مسئلہ تھا جو کہ حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ آپ کے خیال میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل دینا کس حد تک مددگار ہو سکتا ہے، اور آپ کے خیال میں کیا اس سے کوئی فائدہ بھی ہوگا اسپیشلی 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ ان میں سے کئی قیدیوں کے ٹرائل ہو چکے ہیں، انہیں سزائیں ہو چکی ہیں، تو حکومت کا بنیادی موقف تو خاص طور پر 9 مئی کے بارے میں یہی ہے کہ ان تمام قیدیوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، تو اس پر اب کمیشن کی تشکیل اہم ثابت نہیں ہوگی۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اکاموڈیٹ کرنا مقصود ہوگا جی پی ٹی آئی کو، تو پھر یہ بن سکتے ہیں اور اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ اس کا ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوتے ہیں، یہ اس پہ اصل میں گفتگو تو اس کے اوپر ہوگی۔ تو اس لیے میرے خیال میں دونوں پارٹیوں کو آپس میں انگیج رہنا چاہیے تھا۔ اگر حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا کمیشن کا سزائیں دینے کے بعد سے، تو پھر یہ بات ان کو بیٹھ کے ایکسپلین کرنے کی ہے، تو ایکسپلین کرنی چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بھی وہ ایکسپلینیشن سننی چاہیے، خواہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ لیکن یہ دیکھیے نا کہ جو سزائیں ہوئی ہیں
وہ تو ملٹری کورٹ سے ہوئی ہیں، اور ملٹری کورٹ کے بارے میں جو حتمی فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ نے ابھی کرنا ہے کہ کیا ملٹری کورٹس کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ سویلینز کا ٹرائل کر سکیں. تو یہ تو ابھی جو فیصلے ہوئے ہیں یہ مشروط فیصلے ہوئے ہیں، لیکن بالآخر سپریم کورٹ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس لیے یہ ساری باتیں یہ کمپلیکس معاملے ہیں، لیکن یہ آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے تو یہ سلجھ جائیں گی. میرے خیال میں یہ دونوں مطالبے جو پی ٹی آئی کے ہیں یہ ماننا ممکن ہے، یعنی یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ان کے مطالبات میرے خیال میں بہت معقول ہیں تو مانے جا سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو بھی مذاکرات سے واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ آپ نے مطالبات کیے اور ایک میکینیکل پروسیس کے ذریعے سے وہ مانے جائیں. یہ تو آپس میں بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ایک دوسرے کی افہام و تفہیم ہوتی ہے. تو کیسے آپ واک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو بیٹھ کے سننی چاہیے ان کی بات اور اپنی بتانی چاہیے. اور یہ 2-3 نشستیں تو کچھ بھی نہیں ہیں. بھٹو صاحب نے جب وہ مذاکرات کیے تھے تو انہوں نے بھی بہت مذاکرات کیے تھے، نشستیں ہوئی تھیں. اور باقی بھی جو ہمارے یہاں سیاسی مذاکرات ہوتے ہیں تو بہت سی نشستیں ہوتی ہیں. اس میں وقت ضائع کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ پولیٹیکل معاملات اسی طرح سے حل ہوتے ہیں، یہ میکینیکل طریقے سے نہیں حل ہوتے. درست. بہت بہت شکریہ احمد بلال.